آج پھر جو ہے وہ کوئی اور نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. جبران الیاس, شہباز گل اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں انقلابی, وہ سوشل میڈیا پہ جہاد لائیں گے فیک جو ہے ویڈیوز ڈال کے, اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے. سب نے باہر نکلنا تھا لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی. تو وہ تو ہونی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا, وہ اگر پہنچ گیا, جو مجھے لگتا نہیں, اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب. اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چھپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا, آپ نے پورا جہاد لے کے آنا ہے. اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں, جو اپنے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں, ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ, ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں, لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے تو ہونے. آج نکلنا ہے گنڈا پور میں, اور اگر وہ مزید 3-4 دن تک نہیں پہنچتا اسلام آباد وہ تولا لے کر, تو پھر کیا رستے اسی طرح بند رہیں گے؟ اور دوسرا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیپٹا نے تھرڈ الرٹ جاری کیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر وہ نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا بلاسٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قصور کون ہوگا؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ آج دہشت گرد بھی رات کو پنڈی میں مارے گئے ہیں جو بہت بڑی تباہی کا سبب بن رہے تھے. آج چکری میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں بیٹھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. چیف منسٹر صاحبہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ ان کے پاس جا رہی ہے, اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں تو خود ہی وہاں کہیں سے واپس چلے جاتے ہیں, یہ تو بھی پتہ نہیں ہے. تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی. اور اسی لیے یہ جو چند سخت اقدامات ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں رستوں کو بند کرنے کے حوالے سے, جو زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی سیٹلرز کی وجہ سے جو زیادہ پریکاشنری میئرز ہم لے رہے ہیں, وہ اسی لیے ہیں کہ ہم یہ تو ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنی ہے, اور جو عام پاکستانی ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بتا دیں کہ آپ نے پورا پنجاب اس وقت بند ہے, کہاں بند ہے؟ لاہور بھی کھلا ہے سارا. کوئی ٹرانسپورٹ لاہور نہیں آ رہی, لاہور کی جانب کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آ رہی, اور سختی سے اس پر تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ اس پر ثواب کا کام سمجھ کر عمل درآمد کر رہی ہیں. کہ لیکن اس ساری صورتحال میں اکنامک ایکٹیویٹیز اس صوبے کی بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر یہ بندش کی وجہ سے لوگوں کی جو سماجی مصروفیات ہیں وہ بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہیں. اس کے لیے کوئی پلان گورنمنٹ نے؟ دیکھیے ہمارے پاس, میں نے جیسے پہلے بھی راؤ صاحب گزارش کی تھی, اور جو ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تمام ان چیزوں کو خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں خود بھی, جن کی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ابھی آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا نہیں تھا جو AK-47 مار کے گاڑیاں توڑی تھی خود وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جب وہ کہنا کی پہاڑیوں میں تشریف لا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے فساد کے لیے لوگ اس کے اندر شامل ہونا نہیں چاہتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہاں جا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. ان کو بہت دیر سے بنگلہ دیش ماڈل یاد آتا ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لانا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں ان کو احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے, یہ ڈی ٹی آف بھی چلے جائیں, وہ نہیں جا سکتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اور اگر یہ چند چلے بھی جائیں گے, جب بھی گئے ہیں لوٹ مار, فریجوں کے اندر سے کھانے نکالنے, چوریاں کرنی, CSD لوٹنے, یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے. اب انہی چوروں کے, ان ڈکیتوں کے, ان جو رازنوں کے حوالے جو ہے وہ پنجاب کو نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے لیے یہ چند تلخ فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہماری مجبوری ہے, ہماری چوائس نہیں ہے. اور پنجاب کے لوگ ان کے گریبان پکڑیں, ان کو جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے ان کو پوچھے کہ بھائی ہماری زندگی حرام کرنے کیوں نکل آتے ہو؟ اچھا خاصا پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, ریزروز بڑھ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں ترقی ہو رہی ہے, عام آدمی جو ہے اس کی بجلی کی قیمتوں میں اب کبھی جو ہے وہ PM اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, ہمیں جینے دو. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک آگ لگا کے رکھنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دیتے رہنا ہے, جس کا پارٹ حکومت نہیں بن سکتی. حکومت کو عام آدمی کی جان و مال کے تحفظ کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ حکمرانوں کی جانب سے اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, طور پہ تعزیتی ایک جو ہے وہ بیان سامنے آ جاتا ہے,
पारा चिनार में सैकड़ों के करीब जो खानदान है, शीर खार बच्चों समेत खानदानों को बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल किया गया। अभी तक किसी सियासतदान, किसी सियासी पार्टी का एक मज़ाहमती बयान भी नहीं है। पूरी ऐसा नहीं है। हर एक ने जो है वो इसको कंडेम किया है। क्या प्राइम मिनिस्टर का, क्या मेरी चीफ मिनिस्टर, सिर्फ अगर आपने नहीं देखा होगा तो चीफ मिनिस्टर केपी के, जिसके अपने सूबे का ये अनफॉर्चुनेट वाकया है, ना उसको तौफीक हुई है कि वो वहाँ जाकर किसी के जो है वो कंधे पे हाथ ही रख ले, किसी से जाके इजहार ताज़ियत ही कर ले। वैसे भी उनका रवाज है, वो अपने घर बुला के टांगों पर टांगे रख के जो है ना वो लोगों से ताज़ियत किया करते हैं। और जो मैंने तो कल भी गुजारिश की थी, मैं आज भी गुजारिश कर रही हूँ कि इस वक्त KPK के अंदर जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो आम आदमी के प्रॉब्लम्स हैं, उससे ये हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुक है। और फिर वो मेरा सवाल है, अल्लाह ना करे जो आग अभी तक जल रही है कुर्रम के अंदर, पारा चिनार के अंदर, अगर आज वहाँ फिर हालात ख़राब हों तो पूरी KPK गवर्नमेंट तो यहाँ फसाद लाने के लिए आ रही है। वो तो अवेलेबल ही नहीं है। अदालत ने जब फैसला दे दिया है कि एहतजाज ना किया जाए तो हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो तो मुज़ाकरात की तरफ भी जा रही है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। गरीब परवर भी है, लोगों को भी रिलीफ दे रही है, लेकिन ये कल से रास्ते बंद हैं एहतजाज के लिए। तो लोग जो उनसे हैं, हम भाई रिस्क नहीं ले सकते। गुजारिश आप दुरुस्त कह रहे हैं और इसके लिए हम बहुत दिल से माजरत खा भी हैं और हमें बहुत तकलीफ़ और परेशानी है इस हवाले से। लेकिन मुसीबत यह है कि इनको दहशतगर्दों के रूप में इस्लामाबाद पहुँचाना अपने हाथ काटने के मुतरादिफ है। फिर वो पार्लियामेंट पे हमला, फिर वो PTV पे हमला, वहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स आई हैं। वहाँ पहुँच के नमाजें नहीं पढ़ेंगे, ये वहाँ पहुँच के कोई खैर का काम नहीं करना। इन्होंने वहाँ पहुँच कर जो है वो दंगा फसाद करना है, बिल्डिंगों को आग लगानी है, वहाँ डकैतियाँ करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। मैडम ये बता दीजिएगा कि जब PTI ने कॉल दी तो पंजाब हुकूमत कंडेम कर रही थी, लेकिन आज जब अभी तक हालात बेहतर हैं तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि आप प्रोवोक कर रही हैं कि क्यों नहीं बाहर आए, हम तैयार हैं। तो इससे हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, इस पर आप कंडेम करेंगे? दूसरा ये बता दें कि मोटरवे को चूंकि मुरम्मत काम के लिए बंद किया गया, तो जो तामीराती सामान चाहिए होगा वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए आएगा या उन गाड़ियों को? बेटे आप फिक्र नहीं करो, हमने पहुँचाना होगा ना, हम पहुँचा लेंगे। वो हमें पता है, वो हमें पता है हमने कैसे पहुँचाना है। तो जाहिर है जो हम कर रहे हैं हमें पता होता है हमने क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेटा मैं तो इनके हक में बात कर रही हूँ कि अपने लीडर को जो इतने बड़े बड़े भाग दिखाए हैं तुम लोगों ने, लाखों लोग इंतज़ार में बैठे हैं, बस खान साहब एक कॉल दे दें सब बाहर आ जाएंगे। मैं पंजाब के अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि पंजाब के लोग इस फसाद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पंजाब के लोग, इनके अपने MPs MNAs, वो इस फसाद के हिस्से का पार्ट नहीं बनना चाहते। और यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने पंजाब के, लाहौर की तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। जब ये कोई 5वीं कॉल है, जब इन्होंने कॉल दी है, पंजाब ने और लाहौर ने उसको रिजेक्ट किया है। और इसके लिए यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि बग़ैर किसी अनफॉर्चुनेट वाक़े के, बग़ैर किसी छोटी मोटी, आपको पता है वो फिर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में पुरअमन और पुरसुकून हालात हैं। और इसके लिए जो है वो तमाम हमारी जो इंतज़ामिया है, चीफ मिनिस्टर साहबा उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं, वो सब खराज तहसीन। मैडम ये फरमाइएगा, सवाल अच्छा, एक तो शाबाश ने कहा साहब को कैसी ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट को इतबार वाले रोज भी काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर शाबाश उनको दें। अच्छा। नंबर 1 ये बताइए कि लाहौर में जलसा हुआ, कोई गमला नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब इतनी ज्यादा ये खारदार कारें लगा के बदामी बाग अड्डा बंद कर दिया, सवाल पूरा ले लीजिएगा, और बाकी पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया। मिसाल लाहौर की थी, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, अदालतों का इतना एहतराम है, मखसूस सीटें दे दें, अदालतों का इतना एहतराम है, बाकी इलेक्शंस वाले मामलात के ऊपर, चीजों के ऊपर खोले, वहां कोई आप फैसले नहीं। मैंने इसलिए कितनी दफा कहा, मुझसे बारी बारी सवाल पूछ लिया करो, मुझे भूल जाता। पहला क्या था तुम्हारा सवाल? मुबारकबाद। देखिए हम तो, मेरे प्यारे भाई, आपको नजर नहीं आते, हम संडे को भी मेरी चीफ मिनिस्टर भी काम कर रही होती है, हम भी काम कर रहे होते हैं। काश ये सवाल आप गंडापुर से पूछ लें कि वो इतवार को तो काम नहीं करता, किसी और दिन काम करता। ये मुबारकबाद उसको दे कि जो नकम्मा और नाहल है, जिसने पूरे जो है वो हफ्ते से हफ्ते तक कोई काम नहीं करना होता। मेरी चीफ मिनिस्टर अगर दफ्तर में नहीं होती ना, वो तब भी काम कर रही होती है, वो तब भी जो है वो घर के अंदर भी काम कर रही होती है, वो फारूक नहीं बैठी होती। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, ये जो आप हमें भाषण दे रहे हो ना कि हमने जो है वो सब कुछ बंद कर दिया और कोई गमला नहीं टूटा, AK-47 मैंने तोड़ी थी, वो आप तो खैर वो भी नहीं मानते। मेरे प्यारे भाई को
جو ہے وہ AK-47 اور بیلچے کے بیچ میں فرق نہیں پتا, ٹھیک ہے جی. پوری دنیا نے AK-47 دیکھا ہے لیکن عمر کو وہ بیلچہ نظر آیا. اچھا بیلچے سے بھی اگر گاڑی توڑی جائے تو جسٹیفائڈ ہوتی ہے. آپ نے کہا گملہ نہیں ٹوٹا, میں گاڑی توڑنے کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد رستے میں آتے ہوئے بھی جو یہ کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, لیکن مجبوری آپ کی میں سمجھ سکتی ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے ان دہشت گردوں کے حوالے, ان دہشت گردوں کے سامنے ریاست سرنڈر نہیں کرے گی, اور یا تو یہ سیاسی جماعت ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے, کسی کو نہیں روکا جاتا نا, بیکاز وہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ دہشت گرد جماعت ہے. دہشت گرد جماعت کے ساتھ ایسے اور بائی دا وے یہ طریقہ ہمیں عمران خان نے اپنی TLP کے ساتھ جب کیا تھا تب بتایا تھا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ PTI تو لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی, نہ لاہور میں نکلے نہ پنجاب میں. الحمداللہ یہ حکومت کب کامیاب ہوگی راستے کھولنے میں؟ لوگ نکلے نہیں تو راستے شام تک کھل جائیں گے. جب بھی ورک فرام ہوم ختم ہو جائے گا نا, تصویریں کو 2-4 سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جائے گی, جبران الیاس فیک جو ہے وہ پوسٹر لگا لے گا, شہباز گل اس کو ری ٹویٹ کر دے گا, بس کام ٹھیک ہو جائے گا. میڈم بتائیے گا کہ جہاں حکومت پنجاب نے اتنے اقدامات کرتی ہے جی, لاہور شہر کی 5 منڈیاں ہیں, وہاں تک سامان پہنچانے کے لیے کس نے اقدامات کرنے تھے؟ آج اتوار کو چھٹی ہوتی ہے میرے بھائی, ہر بات نہ پاؤ مطلب آٹا گندے ہلدی کیوں ہے نہ کرے نا, کچھ ڈھنگ کا سوال پوچھے. سلیم شیخ صاحب, سلیم شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ جو تحریک انصاف ہے یہ انتشاری جماعت ہے, اگر انتشاری جماعت ہے آپ کی نظر میں تو پھر اس پر آپ پابندی کیوں نہیں لگا رہے؟ کاش ہمارے ہاتھ میں ہوتا. یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے, آپ کو پتا ہے شیخ صاحب آپ سینئر آدمی ہیں, اس کے اندر سپریم کورٹ انوالو ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہاں سے آپ کو ہونا پڑتا ہے. کاش ہم سب ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بیچ میں TLP کے دہشت گرد ہوں, طالبان کے دہشت گرد ہوں یا PTI کے دہشت گرد ہوں, ان کو اپنے